میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت و شیخ الحدیث کلیہ دار القرآن والحدیث جناح کالونی حضرت مولانا محمد خوص صاحب۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ صلاة کما تحب و ترضا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ بھائی سب بھائیوں سے یہ التماس ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ مسجد کا تقدس بھی بحال رکھتے ہوئے جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کے لیے آپ اپنے آپ کو وقف کریں۔ ہر مقرر یہ پسند نہیں کرے گا کہ تمہاری آپس میں کوئی چیمے گوئیں ہوں یا ایک دوسرے کو تم آپس میں متوجہ کرو۔ اور میں تو یہ بھی تمام بھائیوں سے التماس کروں گا کہ موبائل کے ذریعے یا ویسے بھی میں تصویر کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں، اور جو علماء کام کرتے ہیں اس میڈیا میں ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ مسائل میں جو آپس میں اتحادی معاملات ہوتے ہیں ان کو سٹیجوں پر اچھالنا اور ان پہ بحثیں کرنا، تنقیدیں کرنا، میں اس کو علم کے اعتبار سے دیانتداری نہیں سمجھتا۔ اور عوام کو ان چیزوں میں الجھانے کی بجائے جو ان کی تربیت، ان کی اصلاح، ان کی رہنمائی، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو میں اسی کے پیش نظر چند معروضات آپ کی خدمت میں اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ یہ اللہ کا گھر جن لوگوں سے اللہ نے یہ بنوایا ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل قدر ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی اور پہلی اینٹ سے لے کر اس کے مکمل ہونے تک جتنے لوگ اس کے بنانے میں، بنوانے میں اور حتیٰ کہ کوئی رائے دینے میں بھی، یہاں تک کہ کوئی دعا میں بھی اس نیک عمل کے ساتھ شریک ہے، اللہ ہر ایک کی محنت کو قبول و منظور کر کے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور اس گھر کو اللہ تعالی جن کی نسبت سے اس گھر کو بنایا گیا ہے ان کو ایصال ثواب کے لیے اور ان کی نجات کے لیے
ان کے صدقہ جاریہ کے لیے وہ میرے بڑے قریبی ساتھی تھے، میرے ساتھ انہوں نے کلیہ دارالقرآن والحدیث میں زندگی کا کچھ وقت تدریس میں گزارا، اور ان کے بیٹے بھی میرے ساتھ اسی نسبت سے جو ہے محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اور مجھ سے ان میں سے بعض نے کچھ وقت کے لیے سانو تلمس بھی طے کیے ہیں۔ تو میں اس نسبت سے آپ لوگوں کے اس معاملے میں، اس پروگرام میں شروع میں بھی شریک تھا، اور الحمدللہ جب تک زندگی ہے دعاؤں سے یا جو بھی مجھ سے خدمت ہو سکی اس گھر کی خدمت کے لیے میں ہمہ وقت اپنے آپ کو لگانے میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ اور میں کوئی جلسوں میں آنے والا مولوی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اتنا بڑا کوئی مقرر ہوں، بلکہ ہمیں تو تدریس کے لحاظ سے ان پروگراموں میں شامل ہونے کا بہت کم موقع ملتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اسی کی جو ہے تشریح میں، توضیح میں کچھ اس مسجد کے حوالے سے چند معروضات رکھوں گا۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 18 ہے قرآن پاک کی، اور 10واں پارہ ہے۔ اور میں آپ سے ملتمس ہوں کہ جتنے بھائی، یہ رمضان مبارک بھی آ رہا ہے، ہماری قرآن سے بہت کم نسبت ہے، اس کو ذرا اجاگر کریں۔ اور وہی بات کہ جو ہمارا پیار قرآن سے ہونا چاہیے تھا، آج وہ ہمارا موبائلوں سے پیار ہو گیا۔ ہماری نسلیں ان کے ہاتھوں میں قرآن کی بجائے، کتاب کی بجائے، حدیث کی بجائے یہ رات دن یہ ڈوریمون، موٹا پتلو اور ان کی چیزیں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں آج تھما دی گئی ہیں۔ یہ ظلم ہے امت محمد پر۔ ٹھیک اس کے منافع ہوں گے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ غیر مسلم کی سازش ہے کہ میڈیا کے ذریعے جتنی غیر اسلامی تہذیبیں ہیں وہ تمہارے گھروں میں داخل کر دی گئی ہیں۔ خیر یہ ایک بات علیحدہ ہے، میں اس حوالے سے کہوں گا، یہ میں نے حوالہ دیا ہے، اس کو نوٹ کریں اور جا کر خود اس مقام کو اور اس سے پیچھے اور بعد والے مقام کو، اتنی جو وقت نہیں ہے اتنا کہ میں ساری بات کو بتا سکوں، میں مختصراً عرض کروں گا کہ آپ بھی کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے ایمان کے ثبوت کے لیے قرآن سے وابستہ ہوں۔ وہ ہمارے بزرگ چلے گئے جو موٹی اینکوں کے ساتھ گھر میں چارپائی پہ ریل رکھ کر اور قرآن پاک سیاہ لفظوں کا پیلے کاغذ پہ لکھا ہوا اور موٹی موٹی اینکیں لگا کر انگلی پھیر کر ہماری دادی، اماں دادی اور مامی نانی دادی یہ پڑھا کرتے تھے، وہ آج گھروں میں نہیں رہے، گھر خالی۔ قرآن ہوگا لیکن قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں۔ یہ ایک المیہ ہے۔ میرے بھائی جتنے سامعین ہیں، کچھ میری اس بات پہ غور کریں اور اپنے ایمان کے ثبوت کے لیے قرآن سے تعلق رکھیں۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے ایمان کا کہ جس سے ہم ثابت کریں کہ ہم مومن ہیں، اور یہی کتاب اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا، تم اپنے راستے سے نہیں ہٹو گے جب تک تم دو چیزیں جو میں تمہیں ترکے کے طور پر دے کے جا رہا ہوں اس کے ساتھ وابستہ رہو گے تو تم دین سے نہیں ہٹو گے۔ تمہارے دین پر چلنے کے لیے یہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک کتاب اللہ کی تشریح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً عملاً اور تربیتاً ہمیں کر کے دکھائی۔ ہم ان سے بالکل دور جا چکے ہیں۔ اس آیت کو پھر میں بتاتا ہوں، سورہ توبہ 10واں پارہ
اور آیت نمبر 18، اس کو آپ پڑھیں۔ انما کلمہ حسر کا ہے۔ حسر کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو روک دیا جائے، محصور کہتے ہیں۔ تمہاری زبان میں بولتا ہے فلاں جیل میں محصور ہے، محصور کا معنی روکا ہوا۔ یہ انما کلمہ حسر ہے۔ آگے آنے والی بات جو ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ اس کو جو ہے محصور کیا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے۔ مسجد کی تعمیر، انما یامر مساجد اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کیا آنے والی جو چیز ہے کہ مسجد کی تعمیر، الحمدللہ یہ بن تو چکی ہے، اب اس کی تعمیر ہو چکی ہے، اور یہاں تعمیر سے مراد اس کی آبادی ہے۔ اس کی اب آبادی کے لیے ہمیں جو قرآن راہ دے رہا ہے، اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو میں اسی کی نقطہ نگاہ سے آپ کو ملتمس ہوں کہ اس آیت کے اوپر ذرا غور کرنا، اور اس سے سابقہ آیت جو ہے 17 نمبر، اللہ نے اس میں مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں کہا، اور اس کے بعد والی آیت میں سب کو مشتمل کر کے، کہ تم سارے مل کر میرے گھر کی خدمت نہیں کر سکتے جب تک تم میں یہ 4 چیزیں نہ ہوں۔ تمہاری خدمت قبول ہی نہیں ہوگی، منظور ہی نہیں ہوگی، اللہ کے گھر کی آبادی نہیں ہوگی۔ ان 4 شرطوں کے ساتھ وہ مشروط ہے۔ اللہ کے گھر کی آبادی ان 4 شرطوں سے، سب سے پہلی آمن باللہ۔ میں بہت مختصر کروں گا، میں اس کے اندر جو ہے نا صرفی ناوی باتیں یا دوسری میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ انما یامرو، بے شک منع کر دیتا ہوں کہ اللہ کی مسجدوں کو اگر آباد کرنے والا ہے تو من آمن باللہ، من موصولہ ہے، نکرہ ہے، عام ہے، تخصیص نہیں، سب جتنے بھی اس گھر کی آبادی چاہتے ہیں، سب سے پہلی شرط ان کے لیے ہے کہ ان کا عقیدہ درست ہو۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ دونوں چیزیں مشرکوں میں نہیں تھی، مکے کے لوگوں میں نہیں تھی، اور جن میں یہ چیزیں نہ ہوں ان کا عقیدہ۔ آمنہ کا لفظ کو ایک مختصر سا لفظ ہے، یہ تمہاری پوری زندگی کو سموئے ہوئے ہے۔ ایمان کی تعریف کرے تو ساری زندگی تمہاری اس کے اندر آ جائے گی۔ ایمان کی معنی جامع تعریف یہی ہے کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو توحید کا، اپنے ایمان کا، مسلمان ہونے کا، تو اس کی دلیل چاہیے۔ اس کی دلیل کے لیے اسی تعریف میں ہے اقرار باللسان، جو تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اقرار باللسان، تمہاری زبان جو کہہ رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، فرمایا اس کی دل بھی تمہارا گواہی دے، اور پھر تمہارے اعضاء واقعتاً، تمہارے ہاتھ، تمہاری زبان، تمہاری آنکھیں، تمہارے پاؤں، اور جتنے تمہارے اعضاء ہیں، کلہم اس اللہ کے تابع ہو جائیں۔ جو چیز اس کو ناراض کرنے والی ہے تمہاری زبان اس سے بچے، اور جو چیز اس کو ناراض کرنے والی ہے تمہاری آنکھیں وہ نہ دیکھیں، اور جو اس کو ناراض کرنے والی ہے وہ تمہاری زبان نہ بولے۔ حتیٰ کہ تمہارے دل میں بھی ایسے تصورات نہیں آنے چاہیے جو ایک اس کو ماننے والے کے تصورات ہوتے ہیں۔ آمن باللہ، یہی ہے کہ اللہ تم کو بار بار آوازیں دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، جو بھی تمہیں دینا ہے اس نے، نماز کی صورت میں ہو، روزوں کی صورت میں ہو، جتنے اعمال ہیں تمہیں مخاطب کرے گا یا ایھا الذین آمنو۔ تمہارا پہلے اللہ ایمان ثابت کریں گے، پھر تم پر ڈیوٹی لگائیں گے کہ یہ کرنا ہے۔ اس لیے مسجد میں آنے والوں
سب سے پہلے تمہارا عقیدہ اگر نہیں ہے تو مسجد میں آ کر سب سے پہلا کام مسجد کا ہے کہ تمہارے عقائد کو درست کرے، اور اس کے اوپر عقیدے کے اوپر جو اعمال کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، اور عقیدہ درست نہ ہو تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اور پھر ساتھ اللہ کے ایمان تو بڑی چیزوں پر ہے، اور آخرت کا ساتھ تذکرہ کر دیا۔ یہ تمہارے دونوں جہانوں کو مشتمل ہے۔ اللہ پر ایمان کا معنی ہے کہ زندگی بھر تیرا اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے، اس کو تجھے اسی کی معرفت ہو، اور تجھے اس کا خوف ہو کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، تیرے دماغ میں یہ نقشہ بیٹھ جائے، تیرا ایمان یہاں تک تجھے لے کے جائے کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں اس کے دیکھتے ہوئے جیتے جی اس کی مخالفت نہ کروں، اس کی بغاوت نہ کروں۔ خیر یہ ایک لمبی بات ہے ایمان باللہ، اور اس کے ساتھ مرنے کے لیے تیاری۔ مساجد میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو مجھے کام آنا ہے وہ اس گھر میں آ کر مسجد میں آنے والا مساجد، یہ مسجد کا لفظ ہی بہت ایک اپنے اندر بہت کچھ سموئے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ عبادت گاہ ہے۔ پہلے لوگوں کی بھی تھی، ان کے اپنے اپنے نام تھے، میں اس بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں مساجد اللہ ہے، مسجد کیا معنی ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔ اب دیکھو تمہاری نماز میں سے سجدے کا اللہ نے نام لے کر اس جگہ کا نام کیا رکھا ہے؟ سجدے کی جگہ اللہ، یہ لفظ سجدہ۔ اور یاد رکھو پوری نماز کے اندر قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، تشہد اللہ وہ بھی 2 رکعتوں والی ایک ہے، لیکن ہر رکعت کے اندر سجدے 2 ہیں۔ کبھی سوچا یہ کیوں ہے؟ مسجد میں آ کر یہ ایک نظریہ بنائے مسجد کیوں نام رکھا ہے؟ سجدے میں جا کر یوں تصور کیا کرو مسجد میں آ کر کہ میں نے مالک کے قدم فَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ ایک سجدے میں تو نے اپنے اللہ سے ربط قائم کیا، تیرا اس کے ساتھ کال ملی، تو آہو بقا کے ساتھ اس سے اپنی زندگی کی خطائیں پیش کر رہا ہے سجدے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، فرمایا فَإِذَا سَجَدْتُمْ، جب سجدے میں ہو تو پھر اللہ سے مانگا کرو، قَمِنَ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یہ قبولیت کا ایک مقام ہوتا ہے سجدہ۔ ایک سجدے سے ابھی درست نہیں ہو سکا تھا، تیرا من نہیں بھرا تھا، اپنے اللہ سے صحیح معنی میں تو اپنی لگاؤ اور تعلق نہیں لگا سکا، اللہ نے کہا دوبارہ کر کے میرے ساتھ اپنا ربط بتا تو صحیح کہ میں بندہ ہوں، میں عابد ہوں، تو معبود ہے، میں ساجد ہوں، تو مسجود ہے، اللہ تیرے ہاں سجدہ کر کے میں یہ التجا کر رہا ہوں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ خطاؤں سے ہر چیز عیب سے تو پاک ہے، اور میں عیبوں سے لدا ہوا تیرے دربار میں آ کر تیرے قدموں میں سر رکھ کے پڑا ہوا ہوں، جب تک معاف نہیں کرے گا میں سر کو نہیں اٹھاؤں گا۔ تیرا سجدہ یہ ہے، تجھے مسجد میں بلانے کا عقیدہ درست ہو، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، نسبت اس کی اللہ کی طرف کی۔ خیر ایک لمبی بات ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط عقیدہ درست ہو، دوسری عقیدے میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت۔ دوسری چیز عقیدے کے بعد سب سے بڑا کام جو مسجد کے لیے ہے، اقام الصلاۃ۔ کرا الصلاۃ نہیں کہا، اقام الصلاۃ، لفظ صلاۃ۔ جب تم نے مسجد میں داخل ہونا نا، کچھ ذہن لے کر مسجد میں آیا کرو۔ جب مسجد میں تم آؤ تو گھر سے یہ نظریہ رکھو، کوئی نیت رکھو، کچھ مقصد لے کر کہ میں اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہوں، تو آنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی گناہوں کی لسٹ تیار کر،
کہ میرے سے یہ بھی ہوئی ہے، یہ بھی ہوئی ہے، یہ بھی ہوئی ہے، میں جا کر اللہ کے عدالت میں جا کر اپنا میرا کیس لگا ہے، مجھے آواز ملی اللہ اکبر، تجھے آواز دے رکھا آؤ ادھر آؤ، حاضر ہوا جی لبیک حاضر ہوا۔ اب تو اپنے گناہوں کی لسٹ لے کر دروازے پہ کھڑا ہے کہ میں نے آ کر معاف کروانے، لیکن داخل ہونے سے قبل پہلی تیری دعا کیا ہے؟ کیونکہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے سب کو یاد ہونی چاہیے۔ نظریہ بناؤ، عقیدہ بناؤ، مسجد میں آنے کو، یہ مسجد کی آبادی ہے، دروازے پہ کھڑا ہو کر کیا لفظ کہنا؟ اللہم، اللہ میرا عقیدہ ہے تیرے بارے میں کہ تو خطاؤں کو معاف کرنے والا، میں تیری رحمت کا طالب، اللہ دور سے چل کر تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں، اب جانے کی جسارت نہیں کرتا، افتح لی، اللہ کھول دے میرے لیے۔ ابواب کیوں کہا ہے؟ لفظ باب ہی بڑا تھا، اللہ کی رحمت کا دروازہ تو ایک ہی کافی ہے، ابواب جمع کہا ہے۔ تھوڑا سا سوچا کرو میرے بھائی مساجد میں آتے ہوئے، یہ آبادی کے لیے ہے تیرا قدم۔ اے اللہ میں اتنا گناہ گار ہوں، میں اپنے تصور میں یہ کہہ رہا ہوں تیری رحمت کے جتنے دروازے ہیں سب بھی کھول دے، تب بھی میری خطائیں اتنی ہیں کہ میں پھر بھی دل میں میرے ارمان نہیں ہوا کہ اللہ میرے لیے کوئی بخشش کی صورت پیدا ہو جائے۔ میں التجا کرتا ہوں اپنی رحمت کے سب دروازے میرے لیے کھول دے تاکہ میں تیری رحمت کے آغوش میں آ جاؤں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور دایاں قدم آگے رکھ۔ خیر میں اس بات کی طرف چلا جاؤں، بات لمبی ہو جائے گی۔ مساجد کے حقوق کیا ہے؟ پھر تو جب آئے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من راہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، من راہا من غدا او راہا الی المسجد، جو آدمی صبح کے وقت یا شام کے وقت اللہ کے گھر میں آیا، عاد اللہ نزلہ، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کا میزبان ہے، اللہ اس کو بازو سے پکڑ کے بٹھاتے ہیں، میرے گھر میں آیا ہے اور میرا تو مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں، تو نے مجھ سے کہا اللہ میں آیا ہوں، اللہ کہتا میں نے بلایا ہے، آیا ہے، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ کہتی میری رحمت تو تیرے لیے کھلی ہے، آیا ہے تو تجھے میں اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر، میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ میں تو تیری مہمان نوازی کے لیے تیار ہوں، اسی گھر میں تیری مہمان نوازی، دنیا میں کوئی گھر نہیں ہے جو اس کی مثال ہو اور اس کی حیثیت رکھتا ہو، بڑی بڑی کوٹھیاں بنی ہوں، ان کی اپنی چیز ہوگی، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر سے آنے والا اللہ کا بندہ ہے۔ تو بندہ بن کے آ، اللہ کے گھر میں آ، پھر اللہ تجھ کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے گا۔ اللہم، پھر فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، پھر فرمایا ولم یخش الا اللہ، پھر وہی بات آئی کہ تیرا عقیدہ یہ ہو کہ دنیا میں ہزاروں مواقع ہوں گے خوف کے۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہے، مقرر آپ کے پاس زیادہ ہے، تو میں اپنی بات کو یہیں سمیٹ کر ختم کرتا ہوں۔ باقی باتیں انشاءاللہ عالم موجود ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں اور سلفی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں، اور میں تو دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں، اب بھی کرتا ہوں اور زندہ رہا کرتا رہوں گا۔ اللہ جو باتیں کر رہا تھا اور کی ہیں ان کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے تھے، میں تمام معزز مہمانوں کا تہہ دل کے نال مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا قدم قدم اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ لمبی چوڑی بات نہیں، بس شیخ صاحب نے دعا فرمان گے، جتنے بھی معاونین ہیں
اللہ تعالیٰ سبنا دا تعاون اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. بالخصوص میری والدہ محترمہ اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور اللہ دے اس گھر دے اندر جو بنیادی کردار ادا کرنے والے میرے بڑے بھائی حافظ محمد طاہر رحیم صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں ساریاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور دنیا آخرت دیاں ساریاں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے. میں اس مسجد نو تعمیر کرنے والے بھائی محمد اصغر ٹھیکیدار انہوں اور انہوں دی پوری ٹیم نو خراج تحسین پیش کرنا چاہنا کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے الحمدللہ اور پوری کوشش دے نال اے جڑا اللہ دا گھر تعمیر ہویا ہے اے انہوں دی محنت دی بدولت ہے. اللہ تعالیٰ انہوں ساریاں دی محنت نو بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. دعاواں بڑا اثر رکھ دیاں نے، بند بوئے کھول دیندیاں نے، ویران زندگیاں دے اندر اللہ دی قسم دعاواں بہارا پیدا کر دیندیاں نے. اور یہ دعاواں لین واسطے میں شیخ صاحب دی خدمت دے اندر عرض کراں گا کہ وہ دعا فرمان اللہ تعالیٰ تا قیامت اس گھر نو شاد و آباد رکھے. آبادی دو طرح دی ہے، ایک خرچ کر کے آباد کرنا ہے، ایک آ کے رکوع سجدے دعاواں کر کے. اللہ تعالیٰ ہر طریقے نال انہوں آباد کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ساریاں دی ساری محبت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اور اس مسجد دے اندر انشاءاللہ رحمان ترجمہ کلاس کا بھی آغاز کل تو انشاءاللہ اپنے نوجوانوں اس مسجد دے اندر بھیجیا جے اور بچیاں نو ناظرہ قرآن بھی انشاءاللہ پڑھایا جائے گا. اس کارنوں اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو مل کے آباد کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس نو قبول فرما لے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ذی الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. لا الہ الا اللہ الحنان والمنان یا ذی الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. اللهم اجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا كرزا إلا أديته يا أرحم الراحمين.
اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ اس گھر کو تا قیامت اللہ شاد آباد رکھ. اللہ اس کو توحید کا ایک بہت بڑا اللہ مرکز بنا. اللہ اس مسجد کو توحید کا بہت بڑا مرکز بنا. اللہ اس کو اگر بنانے کی توفیق دی ہے اللہ ہم سب کو مل کر اس گھر کو اس کی شان کے مطابق آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ اس کے گردہ نواز رہنے والوں کو اس گھر سے کما حق کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس گھر میں تیری کتاب کی تلاوت بھی ہو، اللہ تعلیم بھی ہو اور تدریس بھی ہو. اللہ یہاں کے رہنے والوں کو اللہ اپنی رحمت سے مالا مال فرما. اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے ان لوگوں کے لیے. اللہ انہیں اس گھر کی ساتھ محبت نصیب فرما. اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اور انہوں نے یہ اپنی نسلوں میں چیزیں نہیں کی، اللہ ان کے قبروں کو منور فرما. اللہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا فرما. اللہ ان کے دلوں کی ان اولادوں کو بہار فرما. اللہ جو زندہ ہیں ان کو یہ اپنا گھر آباد کرتے ہوئے دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر ایک کی جتنی کسی نے محنت کی ہے اللہ اس کی محنت کو اپنی طرف سے تو اپنی شایان شان اللہ اجر نصیب فرما. ہم کمزور ہیں اللہ تو طاقتور ہے. اللہ ہر طرح کی اس گھر کی حفاظت فرما. اللہ حاسدوں کے حسد اور شرارتیوں کی شرارت سے اس گھر کو محفوظ فرما. اللہ ہر طرح کی مصیبتوں سے اس گھر کی اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا. اللہ یہاں سے تیرے دین کے فوارے پھوٹیں. اللہ اس کے گردہ نواز لوگوں کو سیراب فرما. اللہ یہاں کے بوڑھے بچوں کو اس گھر کے ساتھ محبت نصیب فرما. اس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو چل کے آئے اللہ ان کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو اللہ اس کو قبول و منظور فرما. اللہ مولانا عبدالرحیم صاحب کے لیے ان کی نسل کو صدقہ جاریہ اور اس گھر کو ان کے لیے صدقہ جاریہ قبول فرما. اللہ سب محنتیں اپنی اپنی جگہ پر ہے لیکن ہر ایک کی محنت کو تو شرف قبولیت عطا کر دے. اللہ یہی ہمارے سب کے لیے ایک سعادت ہے. اللہ ہر طرح کی ریاکاری سے محفوظ فرما. اللہ ہر طرح کے دخلاوے سے محفوظ اور سمع سے محفوظ فرما. اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرما. اللہ ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہے. اللہ اپنی طاقت کے ساتھ ہم کمزوروں کی مدد نصیب فرما. اللہم نشکو الیک ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وہواننا الناس یا ارحم الراحمین. اللہم نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا قرضا الا ادیت یا ارحم الراحمین. اللہم اجعل القرآن ربیۃ قلوبنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ اپنی مہربانی نال آنے والے روزے سب بندوں کو اپنی مہربانی سے اپنی عافیت کے ساتھ اللہ تو دے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس رمضان میں شریک نہیں ہو سکے اللہ وہ دنیا سے ترستے چلے گئے. اللہ جو ہیں ان کی قبروں کو منور فرما اور جو ہیں اللہ ان کو رمضان کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرما. اللہ صحتیں عطا فرما تاکہ ہم ان صحتوں سے تیرے گھر کی بھی خدمت کریں. اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے
تیرے رمضان میں جو ہم سے محنت ہو سکے اللہ ہمیں توفیق بھی تو نے دینی ہے، طاقت بھی تو نے دینی ہے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، اللہ ہر طرح کی ہماری مدد فرما۔ اللہ مالی مدد بھی اس مسجد کو چاہیے، اس کے لیے تو دروازے کھول دے، اللہ غیب سے مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔